کبھی بھی کوئی قوم ایک قصے کو سننے کے لیے اتنا پیسہ خرچ نہیں کرتی، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، نظر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ تبھی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ارے آپ ایک واقعے کے لیے اتنے پیسے کیوں لگا رہے ہو؟ علموں کا برآمد ہونا، نظر و نیاز کا ہونا، عشروں کا بندوبست کرنا۔ تو ہم یہ جواب دیتے ہیں، کربلا واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک تہذیب ہے، کربلا زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے، کربلا ایک سویلائزیشن ہے، کربلا ایک تحریک ہے، کربلا ایک تمدن ہے، کربلا ایک ثقافت ہے۔ یہاں پہ بچے بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں، جوان بھی آتے ہیں، وہ کربلا کی ثقافت سیکھ کے باہر نکلتے ہیں۔ کربلا کا مطلب یہ ہے کہ اصول زندگی حسین کو سمجھو اور حسین جیسی زندگی گزارنے کی ہمت اور سلیقہ اپنے اندر پیدا کرو۔ ہم نے کہا اصول زندگی اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت کی زندگی یعنی خوف پروردگار عالم، اہل بیت کی زندگی یعنی حدود خدا میں رہ کر زندگی کو گزارنا۔ اہل بیت کی زندگی کربلا میں عباس سکھاتے ہیں کہ جس کے دل میں امام کا ادب ہوتا ہے وہ حسینی ہوتا ہے، جس کے دل میں امام کی اطاعت ہوتی ہے وہ حسینی ہوتا ہے۔ اسی کربلا میں حر بھی ہے، اے انسان تو خطا کار ہے، تو معصوم نہیں ہے، غلطی تجھ سے ہو سکتی ہے، کبھی تو رب کی بے ادبی کر لیتا ہے، کبھی رب کے نمائندے کی بے ادبی کر لیتا ہے، لیکن جب تو پشیمان ہو کر تائب ہو کر اللہ کی دربار میں توبہ مانگتا ہے تو حسین بھی تجھے بھائی کہہ کر اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ عجیب میدان ہے کربلا کا، اس میں 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، اس میں 18 سال کا جوان بھی ہے، کربلا میں بھائی بھی ہے، کربلا میں بہن بھی ہے، کربلا میں شیعہ بھی ہے، کربلا میں عثمانی مکتب زہیر بھی ہے، کربلا میں رنگ کے سفید والا بھی ہے، کربلا میں رنگ کا کالا بھی ہے، کربلا میں مسیحی بھی ہے، یعنی امام نے تمام مذاہب کو کربلا میں جمع کر دیا۔ وہب مسیحی تھا، بعد میں مسلمان بنا، زہیر عثمانی تھا، بعد میں حسینی بنا۔ یہی مکتب کربلا کہ ہر رنگ کو جم کر رہے ہیں۔ کربلا میں غلام بھی ہے، کربلا میں بیٹا بھی ہے، کربلا میں آقا بھی ہے، اور یہی کربلا جس میں نماز کا درس بھی دیا جا رہا ہے۔ ارے میدان جنگ ہے لیکن حسین اذان کی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ کربلا میں درس نماز بھی ہے اور لشکر یزید کے سامنے کھڑے ہو کر دین خدا کا پیغام بھی دے رہے ہیں۔ اے لشکر یزید، کیا حسین نے کسی حلال خدا کو حرام کیا ہے یا حرام خدا کو حلال کیا ہے؟ یعنی یہ پیغام دے رہے ہیں اگر جنگ ہو تو اللہ کی خاطر جنگ کی جائے، تم کس لیے حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ کربلا میں عفت بھی ہے، کربلا میں حیا بھی ہے کہ پورا بدن زخمی تھا لیکن حسین نے اپنی مدد کے لیے کسی کو نہیں پکارا، لیکن جب بیویوں کے خیموں پہ حملہ ہوتا ہے اس وقت آواز دیتے ہیں، این این حبیب، این این حبیب، این این ہانی، این این اخی عباس، اے میرے شیرو کہاں ہو؟ تجھے حسین بلا رہا ہے۔ اور آخر میں یہی کہتے ہیں، میں تجھے اپنے لیے نہیں بلا رہا، میں حرم رسول کے لیے تجھے بلا رہا ہوں۔ کربلا اسی تمیز کا نام ہے کہ انسان کو پتہ چلے۔ تو کربلا نے 2 سوچیں دیں، یہ نہیں کہ حسین کا مقابلہ کافروں سے تھا، نہیں، ایک طرف حسین ہے، دوسری طرف حسین کے مخالف ہیں دونوں مسلمان، تو 2 اسلام وہاں سے جنم لیتے ہیں۔ ایک اسلام حسین کا اسلام ہے، ایک اسلام یزید کا اسلام ہے، ایک اسلام میں جان قربان کی جا رہی ہے دین خدا کے لیے، ایک اسلام میں نبی کے نواسے کو مارا جا رہا ہے اپنے تخت و تاج کو بچانے کے لیے۔ تو فرمایا اب یہ تو نے دیکھنا ہے تو زندگی کس لشکر میں رہ کے گزار رہا ہے۔ اگر تیری عادتیں حسین جیسی ہیں تو حسینی بن کے دنیا میں جیے گا اور آخرت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر تیرے اندر عادتیں یزید کے لشکر کی ہیں تو فرمایا یہ مت سمجھنا تو مسلمان ہے، پھر تیری زندگی کا سلیقہ یزیدی سے طریقہ بن جائے گا۔ تو اب یہ انسان نے سوچنا ہے کہ میں نے زندگی کس سلیقے کے تحت گزارنی ہے، حسینی سلیقے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے یا یزیدی سلیقے کے تحت زندگی گزارنی ہے۔ اور اس زمانے سے لے کر اب تک یہی جنگ چل رہی ہے کہ تو کس کا ماننے والا ہے، تیری زندگی میں کس کے اصول ہیں، تیری زندگی میں کس کا اخلاق پایا جاتا ہے۔ تبھی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں،
فرماتے ہیں شیعو کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شینا، یہ پوری امت کے لیے امیر المومنین کا پیغام ہے کہ اے مسلمان خبردار، ہمارے لیے باعث زینت بننا، سمجھو یہ رسول بھی کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے باعث زینت بننا، کبھی باعث ذلت نہ بننا۔ اگر کوئی تمہیں دیکھے تو یہ کہے جب علی کا ماننے والا ایسا ہے تو اس کا مولا علی کیسا ہوگا۔ تو یہ ہمارا کردار ہے، ہمارا اخلاق ہے جس کو ہم نے کردار حسینی بنانا ہے۔ دوسرا نقطہ کہ ان دنوں میں جو عزا کے دن ہیں، الحمدللہ نوح خوانی، ماتمداری، عزاداری، مجلس میں لوگوں کا آنا، ایک شور و ولولہ ہوتا ہے۔ شور بہت اچھی چیز ہے، ماتم بہت اچھی چیز ہے، نعرہ مارنا بہت اچھی چیز ہے، نام رسول، نام خدا بلند کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اہل علم فرماتے ہیں اگر شور میں شعور نہ ہو، شور شعور کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر بغیر شعور کے بندہ شور کرے اس شور کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے کئی اسلام کے مخالف ہیں نا، وہ بھی شور کرتے ہیں، ادھم مچا دیتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شعور نہیں ہوتا۔ اگر تو نعرہ مارے اس نعرے میں شعور ہونا چاہیے، اگر تو نام حسین بلند کرے اس نام میں شعور ہونا چاہیے کہ فرمایا ایسا نعرہ کہ ظلم کے وجود میں کپ کپاہٹ طاری ہو جائے۔ یہ شعور اگر تمہارے وجود میں آ گیا تو حسین شعور بشر کو بیدار کرنے کے لیے آئے کہ انسان اپنی فکر کو بنا۔ میں جوانوں کو چھوٹی سی مثال دوں گا، دیکھیے آپ کے دوست کے پاس ایک موبائل ہے، آپ کو بہت اچھا لگا، اچھا کیوں لگا؟ مثلا اس موبائل میں قرآن تھا، اس موبائل میں حدیثیں تھیں، اس موبائل میں بہت ساری اچھی اچھی چیزیں تھیں، تو آپ نے کہا میں بھی ویسا موبائل لے لوں گا۔ اب آپ بھی مارکیٹ میں گئے، کون سا موبائل ہے، کون سا ماڈل ہے، اس نے سب کچھ بتا دیا، اب آپ نے ویسا موبائل لے لیا۔ اب آپ دوست کو کہنے لگے موبائل تو لے لیا ہے لیکن اس میں قرآن نہیں چل رہا، اس میں حدیثیں نہیں ہیں، تو دوست کیا کہے گا؟ بھائی موبائل جیسا موبائل لینے سے قرآن نہیں چلتا، جب تک میرے موبائل میں جو ڈیٹا ہے اپنے موبائل میں ٹرانسفر نہیں کرتے تب تک قرآن نہیں چلے گا۔ تو مجلس کا مطلب یہ ہے جو حسین کا ڈیٹا ہے، اصحاب حسین کا ڈیٹا ہے، وہ مومنین کے ذہنوں میں ٹرانسفر کر دیا جائے۔